کوئی چیز بھی جو دوسرے بھائی کو تکلیف دیتی ہے وہ پولوشن ہے۔ مکان بنایا ماشاءاللہ سے 5 کروڑ کا، اوپر ٹنکی لگوائی، اس کا اوور فلو بازار میں پھینک دیا۔ ٹنکی بھرے گی تو پانی گرے گا بازار میں، اے سی لگایا تو اس کا پانی گر رہا ہے کہاں پر؟ بازار میں۔ کتنے لوگ گھر کو دھوتے ہیں اور روڈ کو گندا کر دیتے ہیں، پانی سڑک پر کھڑا رہتا ہے، روڈ ٹوٹ جاتا ہے، گٹروں کے ڈھکن کھلے ہوئے ہیں، لوگ اس میں گر رہے ہیں، ہڈیاں ان کی ٹوٹ رہی ہیں، 6 مہینے کے لیے اپاہج بن کر بستر پہ لاکھوں روپیہ ان پر لگ رہا ہے، اور جس نے یہ کام کیا اس کو فکر ہی نہیں، کیا اس کو دینا نہیں پڑے گا قیامت والے دن؟ فل لائٹیں کر کے آنے والی گاڑی کو تکلیف دی جاتی ہے، اتنی زیادہ لائٹ کہ سامنے سے آنے والے کو نظر ہی کچھ نہیں آتا، اور وہ بڑا خوش ہے، میری گاڑی ہے، میری لائٹیں، تمہارا کیا تعلق ہے؟ پیمپر پھینک دیا، اس پر کو پھسل کے گر گیا، کیلا کھایا اس کا چھلکا پھینک دیا، اس پہ کو پھسل گیا، بھینس کھڑی کر دی روڈ پر، اس نے دم ہلائی اور سب کے کپڑے خراب کر دیے۔ عجیب کہانی ہے ہماری، عجیب و غریب سوچ ہے ہماری۔ گاڑی ایسے طریقے سے کھڑی کی کہ کوئی اور وہاں سے گزر نہ سکے۔ یہ گھر گھر کا، شہر شہر کا مسئلہ ہے، اور یہ اتنی گندی ترین عادت ہے اور اس قدر بڑی تکلیف ہے پورے معاشرے کے لیے، نہ جانے وہ کس کس کو دے کر چھوٹے گا، کہ کس کس کو اس کی اس حرکت سے تکلیف ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے ایک بالشت زمین پہ قبضہ کیا، اس کو ایک بالشت زمین 7 زمینوں تک اس کے گلے میں ڈالی جائے گی قیامت والے دن۔ اسلامک اسکالر مفتی محمد یوسف تیبی حفظہ اللہ تعالی، فاضل مدینہ یونیورسٹی۔ قال الله سبحانه وتعالى إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا۔ محترم سامعین اور سامعات، دنیا میں انسان رہتا ہے اور یہ فطری طور پر مدنی واقع ہوا ہے، یہ اکیلا نہیں رہ سکتا، اس کو دنیا کی ہر نعمت دے دو مگر اکیلا چھوڑ دو تو یہ بڑے عذاب میں ہوتا ہے، اس کے ساتھ انسان کوئی نہ ہو تو یہ اکیلا ہی بہت بڑی سزا ہے۔ تو جب اس نے مل جل کر رہنا ہے تو پھر لا محالہ ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے ہوں گے، ایک دوسرے کے واجبات ادا کرنے ہوں گے۔ جب ہر شخص اپنے واجبات ادا کرے گا تو ایک کے واجبات دوسرے کے حقوق ہوتے ہیں، ایک کے واجبات دوسرے کے حقوق ہوتے ہیں، اور اسلام حقوق کی جنگ نہیں چاہتا بلکہ اس بات کی تلقین کرتا ہے کہ ہر شخص بڑھ چڑھ کر دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی اور اپنے واجبات ادا کرنے کی کوشش کرے۔ میرے اوپر جتنے واجبات ہیں میں ان سے بڑھ کر زیادہ ادا کرنے کی کوشش کروں، آپ پر جتنے واجبات ہیں آپ بھی اس سے زیادہ ادا کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ انسانوں کا معاشرہ ہے، اور اگر میں اپنے واجبات پورے نہ ادا کروں اور حقوق کا مطالبہ کروں، اپنے حقوق کی جنگ لڑوں اور مظاہرے کروں میرے حقوق سلب ہو رہے ہیں، تو پھر یہ جانوروں کا معاشرہ بن جاتا ہے۔ حقوق اور واجبات تو وہی ہیں، ہر بندہ اپنے واجبات ادا کرے تو حقوق پورے ہو جاتے ہیں۔
تو جب انسان دنیا میں رہتا ہے تو اسلام نے اس بات کو اسلام قرار دیا ہے، مسلمانی قرار دیا ہے کہ آپ کے ہاتھ اور زبان سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ یہ مسلمان کی ڈیفینیشن ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ مسلمان ہوتا ہی وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے سارے محفوظ ہوں۔ اگر آپ کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ محفوظ نہیں تو پھر آپ کے اسلام پر سوالیہ نشان آ جاتا ہے۔ ہاتھ اور زبان کا مطلب ہر قسم کی تکلیف کو روکنا ہے۔ کوئی شخص ہاتھ اور زبان سے تکلیف نہ دے، ٹھڈا مار دے، کوئی سر مار دے اس کو، کوئی دانت کاٹ لے، تو یہ معنی نہیں کہ ہاتھ سے تو میں نے کوئی تکلیف نہیں دی نا، اس سے مراد ہر قسم کی تکلیف کو روکنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا۔ وہ لوگ جو یتیموں کا مال ظلم کرتے ہوئے کھا لیتے ہیں وہ پیٹ میں آگ بھر رہے ہوتے ہیں۔ اب کوئی شخص یتیم کے مال سے بل ادا کر دے، کھائے نا، تو کہے جی میں نے کھایا تھوڑی ہے۔ تو لفظ کھانے کا استعمال ہوا ہے، مراد کسی طرح کا استعمال ہے۔ اسی طرح یہاں لفظ ہاتھ اور زبان کا استعمال ہوا ہے، مراد ہے کسی قسم کی تکلیف دوسرے کو نہ دے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو مومنوں، مرد ہوں یا عورت ہوں، ان کو کسی ناکردہ جرم پر تکلیف دے، انہوں نے بہت بڑا جرم کیا ہے، بہت بڑا گناہ کیا ہے، بہت بڑا الزام تراشی کی ہے۔ مومن کو تکلیف دینا جائز نہیں، مومن کے لیے جائز نہیں کہ دوسرے کو تکلیف دے۔ لا یظلمہ، مومن پر ظلم نہیں کرتا۔ ولا یخذلہ، جب کسی مدد کا وقت آتا ہے تو اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ ولا یسلمہ، اس کو دشمن کے سپرد نہیں کرتا۔ مسلمان المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے محفوظ ہوں۔ لکل مسلم علی مسلم حرام، ہر مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کی 3 چیزیں حرام ہیں، مالہ و عرضہ و دمہ، اس کا مال کھانا بھی حرام ہے، اس کی عزت برباد کرنا بھی حرام ہے، اور اس کا خون بہانا بھی حرام ہے۔ باقی چیزیں حلال ہیں، باقی بھی حرام ہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ کہہ دیا کہ کسی قسم کی تکلیف نہیں دینی تو باقی چیزیں بھی حرام ہی ہیں۔ اب وہ معاشرہ کتنا آئیڈیل ہوگا، کس قدر دنیا کی جنت ہوگی کہ جس میں کوئی شخص دوسرے کو تکلیف نہ دیتا ہو، جس میں ہر بندہ دوسرے کی خیر خواہی کرتا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدین النصیحہ، دین کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ مسلمانوں کی خیر خواہی کرو، یہی دین ہے۔ قلنا لمن یا رسول اللہ، خیر خواہی کس کی کرنی ہے؟ فرمایا للہ ولرسولہ، اللہ کے ساتھ خیر خواہی کرنی ہے، اس کو اس کا حق دینا ہے۔ اللہ کا حق کیا ہے؟ ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، رب ذوالجلال کو اس کا وقار دیا جائے، اس نے کائنات کو پیدا کیا ہے، اس ہی کی عبادت کی جائے، اس کے برابر کسی کو نہ سمجھا جائے۔ وَلِرَسُولِهِ، دین خیر خواہی کا نام ہے، اور خیر خواہی رسول کے ساتھ کیسے کرنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا وَلِرَسُولِهِ، رسول کی خیر خواہی یہ ہے کہ ان کو ان کا مقام دیا جائے، ان کو ان کا وقار دیا جائے، ان کو ان کے مقام پر رکھا جائے، ان کی طاعت اور فرما برداری کی جائے،
جو مقام رب ذوالجلال نے ان کو دیا ہے وہ ان کا مانا جائے، یہ ان کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، دین خیر خواہی کا نام ہے، مسلمانوں کے حکمرانوں کے ساتھ خیر خواہی کی جائے، مسلمانوں کے حکمرانوں کو ان کا مقام دیا جائے، جہاں جہاں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ ہو رہی ہو وہاں ان کی بات کو مانا جائے، وہاں ان کی اطاعت کی جائے۔ ایک بات یہ ہے کہ حکمرانوں کی اطاعت کی جائے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے نیچے ان کے ماتحت رہتے ہوئے شریعت کے مطابق حکمرانوں کی اطاعت کی جائے۔ اور ایک جملہ یہ ہے کہ شریعت کی جہاں مخالفت نہ ہو رہی ہو وہاں ان کی اطاعت کی جائے۔ ضروری نہیں کہ آپ کو ان کے ہر حکم کی دلیل چاہیے، بس یہ دیکھنا ہے کہ کہیں شریعت کی مخالفت تو نہیں ہو رہی۔ اگر ان کی کوئی بات شرع کے خلاف نہیں تو اس کو ماننا لازم ہو جاتا۔ آپ کہو گے کہ یہ حکمران ہے، یہ ظالم ہے، یہ کرپٹ ہے، اس کی اطاعت لازم نہیں، لہذا لال بتی ہو جائے تو میں اشارہ توڑ کے نکل جاؤں گا کیونکہ یہ لال بتی اس نے جلائی، تو پھر تیری جان بھی جائے گی، مسلمانوں کی جان بھی جائے گی۔ وہ کرپٹ ہوگا، وہ ظالم ہوگا، اس کا ظلم اس کے ساتھ ہے، مگر جہاں رب رسول کی نافرمانی نہ ہو رہی ہو اس کی اطاعت کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ آپ کسی کافر ملک میں جاؤ جہاں اللہ اس کے رسول کی نافرمانی نہ ہو وہاں اس کی بات بھی ماننی پڑتی ہے۔ وہاں جا کر آپ گاڑی غلط جگہ پہ روک سکتے ہیں، وہاں اگر گاڑی الٹے ہاتھ پہ جاتی ہے آپ سیدھے ہاتھ پہ چلا سکتے ہیں، ٹریفک جاتی ہے الٹے ہاتھ پہ آتی ہے سیدھے ہاتھ پہ، آپ اگر میں الٹ چلوں گا اس لیے کہ حکمران تو کافر ہے نا اس کی میں نے اطاعت نہیں کرنی، اس طرح نہیں ہوتا۔ کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر کافر حکمران ہو اور وہاں پہ عورت خلا دائر کر دے اور کافر جج خلا دے دے تو ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا؟ ہو جاتا ہے، ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کا اعلان کیا، جن جن لوگوں کے نکاح ان کے کافر والدین نے پڑھائے تھے آپ نے وہ نکاح دوبارہ پڑھائے؟ نہیں پڑھائے۔ کافروں کے کیے ہوئے نکاح ٹھیک ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، دین خیر خواہی کا نام ہے، اللہ کے ساتھ خیر خواہی کیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیر خواہی کریں اور اپنے حکمرانوں کے ساتھ خیر خواہی کریں، وَلِعَامَّتِهِمْ، اور ہر انسان کے ساتھ، ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کریں، ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کریں۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، بات کرو تو عدل کی کرو، بات کرو تو انصاف کی کرو، بات کرو تو مینج کر کے بیلنس کر کے بات کرو۔ کتنی مجالس ایسی ہوتی ہیں، ایک شخص اٹھتا ہے اپنی رائے کو وزنی کرنے کے لیے مبالغہ آرائیاں شروع کر دیتا ہے، دوسرا اٹھتا ہے اس کی مبالغہ آرائی کو ختم کرنے کے لیے بال مونڈنے کی بجائے کھال ہی اتار دیتا ہے، وہ ساری مجلس اسی کام کی نظر ہو جاتی ہے۔ اگر بات کرنے والا انصاف کی بات کرے، جچی تلی بات کرے، عدل کی بات کرے، بیلنس بات کرے، دوسرے کو رد کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے اور بات آگے بڑھے جس کام کے لیے تم بیٹھے ہوئے، اس لیے فرمایا وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، جب بات کرو تو عدل کی بات کرو۔ آپ سے کوئی مشورہ پوچھے خیر کی بات کرو۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور آخرت پر ایمان لاتا ہے، فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، بات کرے تو اچھی بات کرے ورنہ خاموش رہے، چپ رہنا اس کا اچھا۔ اپنے ہاتھ اور زبان کو روک کر رکھے،
خیر کو پھیلائے، نصیحت کو پھیلائے، خیر خواہی کرے، شر کو روکے۔ جب ہر شخص اپنی شر کو روکے گا، ہر شخص اپنی خیر کو عام کرے گا، تو معاشرہ دنیا میں جنت بن جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں من عامل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، جو شخص نیک کام کرتا ہے ایمان کے ساتھ، مذکر ہو یا مؤنث ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کی زندگی کو حیات طیبہ بنا دیتے ہیں۔ تو ہم ایک کچرا ہوتا ہے، پولوشن ہوتی ہے مانوی، اور ایک کچرا اور پولوشن ہوتے ہیں حصی، نظر آنے والا۔ میونسپل کارپوریشن کا ٹرک جا رہا ہے، کچرا گر رہا ہے، یہاں گرا، وہاں گرا، وہاں گرا، ادھر سے اٹھایا راستے میں بکھیرتا ہوا جا رہا ہے، آپ کو برا لگتا ہے۔ ایسے ہی بعض لوگ مانوی کچرا پھیلاتے جا رہے ہوتے ہیں، وہ میونسپل کارپوریشن کا ٹرک ہی ہوتے ہیں، وہ بھی اس کو گالی دی، اس کی چغلی کی، اس پر الزام لگایا، کس کو چٹکی کاٹی، کسی کو تھپڑ مارا۔ یہ مانوی قسم کی پولوشن پھیلا رہا ہے۔ کوئی ادھر کچرا پھینک دیا، کوئی ادھر پھینک دیا، ادھر تھوکا، ادھر پھینک دیا۔ اگر سارا شہر اپنا اپنا کچرا کلوز کر لے، سڑکوں پر نہ پھینکے، ہر بندہ اس کام پر لگا ہوا ہو، تو سارے روڈ، سارا معاشرہ آپ کو صاف صاف نظر آئے گا۔ اور اگر ساری آبادی کچرا پھیلانے پہ لگی ہوئی ہو اور حکومت کے چند لوگ اس کو صاف کرنے پہ لگے ہوئے ہوں، تو وہ صاف نہیں کر سکتے۔ یہ کچرا حصی ہے، نظر آنے والا، اور جو مانوی ہے، اگر سارا معاشرہ بد زبانی پہ، بد کلامی پہ، ہاتھ چلاکی پہ آ جائے، اور چند دین کے طالب علم خطبوں میں، درس و دروس میں منع کرنے والے ہوں، تو معاشرہ جانوروں جیسا نظر آئے گا۔ اور اگر ہر شخص اپنا ہاتھ روکے، ہر شخص اپنی زبان روکے، ہر شخص اپنی اولاد کو روکے، اپنے اپنے شاگردوں کو، اپنے اپنی اولاد کی تربیت کرے، تو سارا معاشرہ بہترین معاشرہ بن جائے گا۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ان کی زندگی کو حیات طیبہ بنا دیتے ہیں۔ بڑے بڑے نیک لوگ، بڑے بڑے سمجھدار لوگ، ہم دیکھتے ہیں کہ اس معنی میں بڑی سستیاں کرتے ہیں، اس معنی میں بڑی سستیاں کرتے ہیں، حصی کچرا ہو یا مانوی کچرا ہو، کوئی چیز بھی جو دوسرے بھائی کو تکلیف دیتی ہے وہ پولوشن ہے، وہ کچرا ہے۔ کیا کرتے ہیں ہم؟ مکان بنایا ماشاءاللہ سے 5 کروڑ کا، اوپر ٹنکی لگوائی، اس کا اوور فلو بازار میں پھینک دیا۔ ٹنکی بھرے گی تو پانی گرے گا بازار میں، اے سی لگایا تو اس کا پانی گر رہا ہے کہاں پر؟ بازار میں۔ کوئی آدمی گزرا، اس کے اوپر پانی گرا، وہ نماز پڑھنے جا رہا ہے، اس کو نہیں معلوم کہ پانی کس طرح کا ہے، یہ ان کے گٹر کا گر رہا ہے یا اے سی کا ہے یا ٹنکی کا ہے۔ اس نے دیکھا پانی گرا ہے، پتہ نہیں کیسا ہے، کس سے پوچھے؟ اس کو ہو سکتا ہے واپس جانا پڑے، جا کر کپڑے چینج کرنے پڑے، اتنی دیر میں اس کی نماز نکل جائے گی۔ کتنے لوگ گھر کو دھوتے ہیں اور روڈ کو گندا کر دیتے ہیں، پانی سڑک پر کھڑا رہتا ہے، روڈ ٹوٹ جاتا ہے۔ بہت آسان ہے، اپنا آپ سیوریج اندر ہی کہیں پہ رکھ لو، وہ کچرا نیچے چلا جائے، لیکن نہیں، سارے گھر کا پانی آئے گا، گاڑی دھوئیں گے یا گھر دھوئیں گے، روڈ پر آئے گا اور چلنے والوں کے کپڑے بھی خراب کرے گا، اور پانی کھڑا رہے گا اور وہ سڑک کو بھی توڑ دے گا، اور اس کو کوئی فکر نہیں، اور اس کو یہ احساس نہیں کہ میں غلط کر رہا ہوں، اس کو احساس نہیں کہ میں کسی کا حق مار رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، ایک شخص
اس نے کانٹوں والی ٹہنی روڈ سے اٹھا کر کے پھینک دی. رب ذوالجلال نے اس کی قدر کی، اس کی قدردانی کی، اور اس ایک ٹہنی کو اٹھا کر پھینکنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر کے جنتوں کا وارث بنا دیا. بادشاہ یار کسی گندی عورت کے کتے کو پانی پلانے کو قدردانی کرے اور اس کو معاف کر دے، کسی کے ایک ٹہنی اٹھا کر پھینکنے کو معاف کر دے. وہ بادشاہ نہ جانے تیری کون سی خوبی اس کو پسند آ جائے، تیری کون سی خوبی اس کو پسند آ جائے. گٹروں کے ڈھکن کھلے ہوئے ہیں، لوگ اس میں گر رہے ہیں، ہڈیاں ان کی ٹوٹ رہی ہیں، 6 مہینے کے لیے اپاہج بن کر بستر پہ لاکھوں روپیہ ان پر لگ رہا ہے، اور جس نے یہ کام کیا اس کو فکر ہی نہیں. کیا اس کو دینا نہیں پڑے گا قیامت والے دن؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الایمان بضع و 70 شعبہ، ایمان 70 سے زیادہ لیول ہیں. اعلیٰ لا الہ الا اللہ، اعلیٰ ترین مرتبہ اس کا لا الہ الا اللہ ہے. وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، کم تر درجہ ایمان کا یہ ہے کہ آپ راستے سے تکلیف دہ چیز اٹھائیں اور اس کو دور کر دیں، تکلیف والی چیز کو دور کر دیں. پیمپر پھینک دیا، اس پر کو پھسل کے گر گیا، کیلا کھایا اس کا چھلکا پھینک دیا، اس پہ کو پھسل گیا، بھینس کھڑی کر دی روڈ پر، اس نے دم ہلائی اور سب کے کپڑے خراب کر دیے. عجیب کہانی ہے ہماری، عجیب و غریب سوچ ہے ہماری. گاڑی ایسے طریقے سے کھڑی کی کہ کوئی اور وہاں سے گزر نہ سکے. کتنی بار اعلان ہوتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، نیکی کرنے کے لیے آیا ہے، دوسروں کی گاڑی کے پیچھے گاڑی کھڑی کر کے گیا ہے جناب، کوئی بھی نہیں جا سک رہا. بھی فلاں نمبر کی گاڑی والا گاڑی ہٹائے، ہم نے نکلنا ہے وہاں سے. کیا یہ تکلیف نہیں ہے؟ روڈ پر غلط پارکنگ کر دیتے ہیں. کچرا دان موجود ہے، اس میں نہیں ڈالیں گے، سائڈ پہ پھینکیں گے. کچرا دان موجود ہے، بعض معاشروں میں، بعض سوسائٹیوں میں وہ گھر سے لینے کے لیے بھی آتے ہیں، مگر نہیں، اس نے اس کو وہ پاس سے جانے والا جو سیوریج ہے اس میں ڈالنا. یہ گھر گھر کا، شہر شہر کا مسئلہ ہے، اور یہ اتنی گندی ترین عادت ہے اور اس قدر بڑی تکلیف ہے پورے معاشرے کے لیے. نہ جانے وہ کس کس کو دے کر چھوٹے گا، کہ کس کس کو اس کی اس حرکت سے تکلیف ہوئی تھی. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جنت میں ایک شخص کو دیکھا، وہ جنت میں مزے لے رہا تھا. یہ مسلم شریف کے لفظ ہیں. پتا چلا کہ اس کی نیکی یہ تھی کہ یہ راستے سے تکلیف والی چیز ہٹا دیتا تھا. کراچی میں ایک شخص نے گٹر کے ڈھکنے بند کرنے شروع کر دیے، لوگوں نے ان کو ایم پی اے بنا دیا یا ایم این اے بنا دیا. کتنے کروڑوں روپے لوگ لگاتے ہیں، کتنی اس پہ رشوتیں دیتے، ووٹ خریدتے ہیں، تب جا کر جیتتے ہیں. اس نے یہ کام شروع کیا، لوگوں نے اس کو سروں پہ اٹھا لیا. اللہ اکبر. فل لائٹیں کر کے آنے والی گاڑی کو تکلیف دی جاتی ہے. اتنی زیادہ لائٹ کہ سامنے سے آنے والے کو نظر ہی کچھ نہیں آتا. وہ بڑا خوش ہے، میری گاڑی ہے، میری لائٹیں، تمہارا کیا تعلق ہے. میں ننکانہ درس دے کر آ رہا تھا، رات کا ٹائم تھا، سامنے سے گاڑی آ رہی تھی، بہت شدید لائٹیں اس کی. تو ڈرائیور نے گاڑی آہستہ کی. وہ گاڑی جب گزری تو اچانک نظر آیا کہ ہمارے آگے تو ایک درخت ہے جو گرا ہوا ہے. اس کی لائٹوں کی وجہ سے درخت نظر نہیں آیا. بہت مشکل سے بچے ہم. تو نکلنے لگے تو اب پھر گاڑی بھگا دی انہوں نے. میں نے کہا اب ہم اتنی تکلیف کے ساتھ بچے ہیں، اب کوئی اور آئے گا اس کے ساتھ حادثہ ہو سکتا ہے، نیچے اترو، اس کو ہٹاؤ یہاں سے. کہنے لگے بہت بڑا درخت ہے، ہم سے نہیں ہلے گا. میں نے کہا ہمارے اوپر تو کوشش لازم ہے نا.
وہ کچھ ٹوٹا ہوا کچھ جڑا ہوا تھا، اس کو نوجوانوں نے ہلا کر توڑ کر سائڈ پر کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے مغفرت فرما دے، ہو سکتا ہے بہت بڑے بڑے سجدے قبول نہ ہوں اور اتنی چھوٹی سی بات کو اللہ قبول فرما کر کے معاف کر دے، وہ تو بادشاہ ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، کتنے لوگ ہیں جو 10-10 کروڑ کی کوٹھی بناتے ہیں اور سیڑھیاں ان کی آدھے روڈ تک جا رہی ہوتی ہیں، ادھر سے اس نے بڑھائی ہوئی ہیں، ادھر سے اس نے بڑھائی ہوئی ہیں جناب، اور گزرنے کا راستہ ختم ہو گیا، گزر ہی نہیں سکتا۔ کیا راستہ اس کام کے لیے؟ جب تو نے سارا کچھ کر لیا ہے تو سیڑھیاں بھی پیچھے جا کے بناتا نا، گیٹ تھوڑا پیچھے لگا لیتا، روڈ کو تنگ تو نہ کرتا۔ پھر وہ زمین تیری نہیں، وہ کامن پراپرٹی ہے جس پہ تو نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ بڑی خطرناک بات ہے، بڑی خطرناک بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے ایک بالشت زمین پہ قبضہ کیا اس کو ایک بالشت زمین 7 زمینوں تک اس کے گلے میں ڈالی جائے گی قیامت والے دن۔ ایک بالشت پتہ نہیں وہ کتنی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک آدمی کی بڑی قدر کرتے تھے، ایک دن بالکل ناراض ہوئے بیٹھے ہیں، کہا حضرت کیا ہو گیا مجھ سے؟ کہا تو نے وہ جو روڈ پر اپنی دیوار باہر نکال کے بنائی ہے نا، یہ مجھے پسند نہیں۔ کہا اب کیا ہو سکتا ہے بھائی؟ توڑو اس کو، پیچھے کرو۔ توڑوایا اس کو، پیچھے کروایا اس کو کہ یہ سب کی پراپرٹی ہے، تو کیوں اس پہ قبضہ کر رہا ہے؟ اور ہمارے ہاں انکروچمنٹ کے خلاف جب آپریٹ ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کوئی 5 فٹ آگے آ چکا ہے، کوئی 10 فٹ آگے آ چکا ہے۔ کل لاہور سے گزرا تھا، میں حیران ہوا کہ 11,000 KVA کی لائنیں آگے اور دکانیں اس سے روڈ کی طرف 5-5 فٹ بڑی ہوئی، تقریباً 4-4 فٹ۔ میں حیران ہوا کہ یہ تار اگر نیچے گرے تو ان کے مکانوں پہ گرے، دکانوں پہ گرے گی۔ یعنی انہوں نے دیکھا کہ جہاں تک کھمبے ہیں وہاں تک تو لوگ نہیں گزر سکتے، تو کھمبوں تک اپنی دکانیں آگے کر لی، اور تاریں ان کے پیچھے تک جا رہی ہیں۔ تار گرے تو ان کی دکان پر گرے گی، اور اتنی ہائی ٹینشن کی وائر ہے، وہ بڑھاتے جا رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اور ایک بہت بڑا ظلم ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ خربوں کا ریونیو ضائع ہو جاتا ہے اس وجہ سے کہ جو اٹھتا ہے وہ اونچے سے اونچا مکان بناتا ہے، اور جب سب کے اونچے ہو جاتے ہیں تو پھر روڈ والے اس سے بھی اونچا کر دیتے ہیں، جب وہ اونچا ہو جاتا ہے تو پھر جو بناتا ہے وہ اس سے اوپر کرتا ہے۔ اس طرح اوپر چڑھتے جا رہے ہیں۔ غریب ملک ہے، غریب لوگ ہیں، ساری زندگی کا سرمایہ لگا کر کے مکان بنتا ہے اور وہ نشیبی نیچے ہو جاتا ہے، پانی اس میں آنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ کوئی قاعدہ نہیں، کوئی قانون نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ کچی آبادیوں کا یہی حال ہے ساری کا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اسلام نے اس کی قانون سازی کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تمہارا اختلاف ہو جائے، اگر بڑا چوڑا روڈ رکھو تو آپ کی مرضی ہے، لیکن کم از کم 7 ہاتھ ہونا چاہیے، کوئی گلی بھی 7 ہاتھ سے چھوٹی نہ ہو۔ 7 ہاتھ کتنے ہوتے ہیں؟ یہ ہاتھ 1.5 فٹ کا ہے، کونی سے لے کر انگلیوں تک، 1.5 فٹ ضرب 7 کتنے ہوئے؟ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گلی کی حد بندی کر رہے ہیں اور تو نے انکروچمنٹ کر کے آگے بڑھا لیا ہے، تو یہ رب کی نافرمانی نہیں ہے، رسول کی نافرمانی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سمجھتا ہے کہ نہیں میری توحید بڑی پکی ہے، میری نماز بڑی اچھی ہے، تیری توحید کا پرچہ الگ ہے، تیری نماز کا پرچہ الگ ہے، اس میں پاس ہو جاؤ گے تو کہیں اس میں فیل نہ ہو جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس سے تذکرہ کیا گیا، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، کہا کہ ایک عورت فوت ہو گئی ہے، بس پوری نمازیں پڑھتی تھی، وہ زیادہ نفلی عبادات نہیں کرتی تھی، پورے روزے رکھتی تھی، وہ زیادہ نفلی روزے نہیں رکھتی تھی، عبادات میں وہ اتنی وہ نہیں تھی،
مگر لوگوں سے سلوک، لوگوں کے ساتھ اخلاق، لوگوں سے اس کا رہن سہن اتنا اچھا تھا کہ لوگ اس کے جانے پہ بڑے پریشان ہیں، لوگ اس کو اچھے الفاظ میں یاد کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہی فی الجنہ، یہ جنت میں جائے گی۔ پھر تذکرہ کیا گیا ایک عورت نفلی نمازیں، نفلی روزے، نفلی حج خیرات بہت زیادہ کرتی تھی، مگر لوگوں سے تعلق اچھا نہیں تھا، لوگوں کے ساتھ سلوک اچھا نہیں تھا، لوگ اس سے بڑے پریشان تھے۔ فرمایا ہی فی النار، یہ آگ میں جائے گی۔ نمازوں میں پاس ہے، روزوں میں پاس ہے، عبادات میں پاس ہے، توحید کے پرچے میں پاس ہے، شرک نہیں کرتی، مگر یہ لوگوں کے حقوق میں فیل ہے۔ بچہ سارے پرچوں میں پاس ہو، ایک میں فیل ہو تو کہاں جائے گا؟ فیلوں کا پاس ہوگا۔ تو یہ نہایت حساس مسئلہ ہے، اس پر ہمیں اچھے طریقے سے غور کر کے عمل کرنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ باقی پرچوں میں پاس ہو کر اس میں فیل نہ ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیکی کی توفیق دے، خیر کی توفیق دے، بھلائی کی توفیق دے، خیر خواہی کی توفیق دے، اور اپنے ہاتھ اور زبان اور ہر قسم کی شر کو روکنے کی توفیق دے، تاکہ یہ معاشرہ مسلمانوں کا معاشرہ ہو، انسانوں کا معاشرہ ہو، تاکہ یہ دنیا بھی ہماری جنت جیسی ہو جائے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق دے۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا۔